خاکسار یہاں گزارش کرتا ہے کہ جون جولائی 1908 میں ابھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر مسلم موعود بننے کا بھوت سوار نہیں ہوا تھا۔ یہ بھوت ان نام نہاد خلیفہ ثانی بننے اور جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد سوار ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جون جولائی 1908 میں انہوں نے تقویٰ کے ساتھ یا پھر لا علمی میں سچی بات کہہ دی تھی کہ اس موعود نے آئندہ کسی زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ خاکسار کی دوسری گزارش یہ ہے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور صاحب کے الفاظ ہیں کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ سامعین کرام اور میرے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، حضور اسام کی مذکورہ تحریر میں باموجب وعدہ الہی سے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے والا ہوں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو اور باقی احمدی بھائی جو میرے ہیں ان سب کو، کہ حضور صاحب کی مذکورہ تحریر میں باموجب وعدہ الہی سے چلہ ہوشیار پور میں وعدہ دیا گیا نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے دیے جانے کا وعدہ مراد ہے، نہ کہ 9 سالہ مدت کا وعدہ۔ یہ یاد رکھیں، بشیر الدین محمود نے یہی ڈرامے کیے ہیں، وہ اس وعدہ الہی کو 9 سال کی طرف لے گئے۔ لہذا سامعین کرام یہی وجہ ہے کہ حضور صاحب کے بیان میں 9 سال کی مدت الہامی نہیں بلکہ اجتہادی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح حضور صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اجتہاد فرمایا تھا۔ مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حضور صاحب کے اس اجتہادی بیان کو الہامی قرار دینا قطعی طور پر ایک جھوٹ اور فریب تھا، اور خاکسار کے اس موقف کی تائید میں چند وجوہات اس طرح ہیں۔ میں اب وہ وجوہات بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو خاکسار کے اس موقف کی تائید کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اگر حضور صاحب کے متذکرہ بالا الفاظ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا الہامی ہوتے تو وہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو چکا ہوتا۔ تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر علامات کبھی نازل نہ ہوتے مرزا غلام صاحب پر، کبھی نہ ہوتے۔ پیدا ہو گیا تھا 12 جنوری 1899 کو۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی اس ذکی غلام یا مسلم موعود کی بشارات کبھی نازل نہ ہوتی۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صاحب 1894 اور 1897 میں اپنے مخالفین اور معترضین کے متعلق کوئی ایسا الہام نہ دکھانے کی صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یا مسلم موعود کا کوئی تعین کیا ہوتا، ان کے متعلق لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ استعمال نہ فرماتے، کیونکہ مسلم موعود تو 20 فروری 1895 سے بھی پہلے 12 جنوری 1899 میں آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا تھا، جیسا کہ ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق صاحب غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش ہوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ کتاب حضور صاحب کے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ اسی طرح سامعین کرام یہ تیسری وجہ کہ میں بتا رہا ہوں، یہ وجہ کیا ہے، میری جو موقف ہے اس کی تائید اور تصدیق کے لیے۔ اسی طرح مئی 1897 میں حضور صاحب اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر ہے، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی،
مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ الہام پیش نہ کرے۔ چوتھی وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 کے بعد 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو پیشوی مسلم موعود کا مصداق کبھی قرار نہ دیتے، کیونکہ مسلم موعود یا ذکی غلام تو 12 جنوری 1899 کو ان کے گھر میں پیدا ہو چکا تھا۔ پانچویں وجہ یہ کہ اگر یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کی انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی بشارات انہی علامتوں اور صفات کے ساتھ جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں درج ہیں حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ علیہ السلام پر کبھی نازل نہ ہوتی، یعنی دوبارہ۔ یہ 5 وجوہات ہیں جو اس عجز کی موقف کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں کہ یہ جو 9 سالہ مدت تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد تھا، الہام نہیں تھا۔ اگر الہام ہوتا تو پھر یہ سارے معاملے جو میں نے بتائے ہیں تو یہ ہوتے ہی نا۔ اور باموجب وعدہ الہی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلہ ہوشیارپور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلہ کے دوران بشارت دیا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام کا وعدہ مراد ہے۔ یہاں پر الہام الہی بشیر الدین محمود بنا کر پھر رہا ہے، وعدہ الہی کو الہام الہی کہتا پھر رہا ہے۔ سب جھوٹ بولے ہیں اس شخص نے، اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا۔ صرف اپنی ہوس پرستی، اپنے آپ کو مسلم موعود بنانے کے لیے سب دلیل کی ہے اس شخص نے، یہ جھانسے دیے۔ 9 سال کی مدت کا بھی جھانسا دیتا پھر رہا، بلکہ کہتا ہے کہ 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والا بندہ تو اس پیشگو کا مصداق ہی نہیں ہو سکتا۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ یہ الہام بتا رہے ہیں کہ اس بندے نے، اس وجود نے تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے جماعت احمدیہ میں، تو وہ وہاں پر 20 فروری 1895 تک یہ اپنا وہ ٹک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کے بعد نہیں پیدا ہوگا۔ اتنا جھوٹا آدمی تھا یار، خدا کا خوف کرو احمدیو، مرزا غلام صاحب کا ضرور بیٹا تھا وہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن جھوٹا کاذب ترین آدمی تھا۔ یہ کام یہ خدا تعالیٰ کے بندوں جو متقی ہوتے ہیں کیا یہ کام کرتے ہیں جو بشیر الدین محمود کرتا رہا؟ کیا مرزا غلام صاحب کا جو بیٹا جو انتہائی جھوٹ اور کذب بیانیاں کرتا پھرے، کیا مرزا غلام صاحب کی وجہ سے پھر ہم اس کو پہلے کچھ بھی نہ کہیں کہ مرزا صاحب ان کا بیٹا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ ہود پڑھیں، نور صاحب کا بیٹا بھی کہ ناخلف تھا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبیوں کے گھر میں ناخلف اولاد پیدا ہو سکتی ہے، یہ مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ اگر پہلے نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک ناخلف بیٹا پیدا ہو گیا تھا تو کیا نوح ثانی کے گھر میں نوح اول کی طرح کوئی ناخلف بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا تھا؟ ضرور ہو سکتا تھا، ہوا پیدا۔ یہ بشیر الدین محمود احمد تھا وہ۔ اب سامعین کرام اور محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارت کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہو کر مورخہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ یہ نیوز نمبر 160 الغلام.com پر دیکھیں، وہاں پر سارے یہ الہام موجود ہیں، ان کی ڈیٹس، وہ الہام کیا تھے، ان کے ترجمے کیا ہیں اور کس طرح وہ نازل ہوئے تھے، ساری تفصیل موجود ہے۔ سنت اللہ کے مطابق بشارت پہلے ہوتی ہے اور مبشر وجود بعد میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ خاکسار کا 13 ستمبر، 20 ستمبر اور 27 ستمبر 2019 کو جو خطبات ہیں، خاکسار نے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ میرے احمدی بھائی جو سارے ہیں وہ خطبات جو میرے ہیں بار بار سنیں، امید ہے انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیشہ سنت اللہ جو ہوتی ہے اللہ کی یہی ہے کہ بشارت پہلے ہوتی ہے اور بشارت کے بعد وہ مبشر جو ہے وجود پیدا ہوتا ہے۔